صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسخر لکم الشمس والقمر دائبین وسخر لکم اللیل والنہار۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بے شمار اور ان گنت احسانات کیے ہیں اور ہمیں لا تعداد نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا۔ فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر اس کے ذریعے تمہارے کھانے کو پھل پیدا کیے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ، اور اس نے تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کیا اس کے حکم سے سمندر میں رواں ہوں، اور دریاؤں کو بھی تمہارے لیے مسخر کیا۔ اس آیت میں غور کریں، اللہ تعالیٰ نے اپنی متعدد نعمتوں میں سے ایک نعمت خاص طور پر ذکر فرمائی، اور وہ ہے دن اور رات کو انسانوں کے لیے مسخر کرنا۔ اور دن اور رات ہی در حقیقت وقت ہے، اور انسان کی زندگی دن اور رات پر مشتمل اسی وقت کا نام ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ وقت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس کی ہم میں سے بہت سے لوگ قدر نہیں کرتے اور اسے فضول کاموں میں ضائع کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات پر مشتمل وقت کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے قسم کھاتے ہوئے فرمایا، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی۔ رات کی قسم جب وہ چھا جائے اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے۔ اس طرح دن کی بعض خاص گھڑی کی قسم کھا کر بھی اس کی اہمیت کو واضح فرمایا۔ چنانچہ فجر کے وقت کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا، والفجر، فجر کی قسم، اور چاشت کے وقت کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا، والضحیٰ، چاشت کے وقت کی قسم، اور عصر کے وقت کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا، والعصر، عصر کے وقت کی قسم، یا اس کا معنی زمانے کی قسم بھی کیا گیا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ زمانہ یعنی وقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود انتہائی عظیم الشان ہے، تو وہ قسم بھی عظیم الشان چیز ہی کی کھاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی وقت کی قدر کرنی چاہیے اور اس کے ضیاع سے بچنا چاہیے۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ زمانے کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر انسان خسارے میں ہے سوائے اس کے جس میں چار چیزیں پائی جاتی ہوں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ خسارے سے بچنے والا انسان بس وہی ہے جو اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو ان چار چیزوں کے ساتھ مشغول رکھتا ہے، اور وہ چار یہ ہیں: ایمان، عمل صالح، دعوت اللہ اور صبر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان مبغون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جن میں بہت سارے لوگ گھاٹے میں رہتے ہیں، اور وہ ہے صحت اور فراغت، یعنی زیادہ تر لوگ یہ دو نعمتیں پا کر بھی ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے اور انہیں ضائع کر کے گھاٹے میں رہتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان دو نعمتوں سے فائدہ اٹھانے والے لوگ کم ہی ہیں۔ زیادہ تر لوگ صحت اور تندرستی جیسی عظیم نعمت کی قدر نہیں کرتے اور اپنے فارغ اوقات کو مختلف امور میں ضائع کر دیتے ہیں۔ سیف الیمانی کہتے ہیں کہ بندے سے اللہ تعالیٰ کے اعراض کی علامت میں سے ایک علامت یہ ہے کہ وہ اسے اس چیز میں مشغول کر دے جو اس کے لیے نفع بخش نہ ہو۔ چنانچہ بعض لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ گھوم پھر کر یا ان کے ساتھ محفلیں منعقد کر کے اپنا فارغ وقت برباد کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ اپنے قیمتی اوقات کو
جن دوستوں کی وجہ سے برباد کرتے ہیں ان کی دوستی قیامت کے روز ان کے لیے شدید پچھتاوے اور حسرت اور ندامت کا باعث بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي۔ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اللہ رب العزت کا فرمان ہے اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا کاش میں نے رسول کے ساتھ ہی اپنی روش اختیار کی ہوتی، ہائے افسوس کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے ورغلایا۔ برے دوستوں کی وجہ سے بندہ بہت زیادہ نقصان اٹھاتا ہے اور ان کی یاری دوستی کی وجہ بڑا حصہ گنوا دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال کے ذریعے اچھے دوست کے فوائد اور برے دوست کے نقصانات سے آگاہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اچھے اور برے ساتھی کی مثال عطر فروش اور بھٹی دھوکنے والے انسان کی طرح ہے۔ عطر فروش یا تو آپ کو عطر ہدیہ دے گا یا آپ اس سے خریدیں گے، یا کم از کم آپ کو اس سے اچھی خدے لوگوں کو دوست نہ بنا کر اپنے قیمتی اوقات کو برباد ہونے سے بچانا چاہیے، ورنہ یہ بات یاد رکھیں کہ جن محفلوں اور مجلسوں میں بیٹھ کر ہم فضول اور بیہودہ گفتگو کرتے ہوئے وقت پاس کرتے ہیں، یہی محفلیں، یہی مجلسیں قیامت کے روز ہمارے لیے باعث حسرت اور ندامت بن جائیں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو لوگ کسی ایسی مجلس میں بیٹھتے ہیں کہ اس میں نہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں تو وہ مجلس ان کے لیے قیامت کے روز نقص اور ندامت کا باعث بنے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو انہیں معاف کر دے گا اور اگر چاہے گا تو ان کی گرفت کرے گا۔ بعض لوگ کہانیوں، داستانوں اور من گھڑت واقعات پر مشتمل ڈائجسٹ اور رسالے پڑھ کر اپنا فارغ وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ کاش یہ لوگ جن اوقات میں قصے، کہانیاں پڑھتے ہیں ان میں قرآن مجید کی تفسیر یا حدیث نبوی یا سیرت طیبہ یا صحابہ کرام کی ان کی گھڑیاں فضول کاموں میں برباد ہو جاتی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے آرام اور سکون کے لیے پیدا کیا ہے، پھر ان مبارک ساعات میں سو جاتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ کر ندا دیتا ہے کہ من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا کو قبول کروں، من یسألنی فاعطیہ، کون ہے جو مجھ سے مدد مانگے تو میں اسے عطا کروں، من یستغفر لی فاغفر لہ، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اسے بخشش دوں۔ صرف یہی نہیں کہ وہ رات کے آخری پہر میں سو جاتے ہیں بلکہ فجر کے وقت بھی سوئے رہتے ہیں اور اس وقت بیدار ہوتے ہیں جب انہیں اپنی ڈیوٹی پر جانا ہوتا ہے۔ یوں عشاء کے بعد رات کا ابتدائی حصہ فضول اور بیہودہ کاموں میں ضائع کرنے سے نماز تہجد بھی فوت ہو جاتی ہے اور نماز فجر بھی۔ چلیں نماز تہجد تو نفل نماز ہے جبکہ نماز فجر تو فرض ہے جس میں کسی قسم کی غفلت اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ پھر یہ بات بھی درست نہیں کہ جو وقت اللہ تعالیٰ نے نیند کے لیے بنایا ہے اسے جاگ کر گزار دیا جائے اور جو وقت جاگنے اور محنت کرنے کے لیے بنایا ہے اسے سو کر ضائع کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن بنائے تاکہ تم رات کو آرام کر سکو اور دن کو اس کا فضل یعنی رزق تلاش کر سکو اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے پہلے سونا اور اس کے بعد گفتگو کو ناپسند کرتے تھے، جبکہ ہم میں سے بہت سارے لوگ عشاء کے بعد آدھی رات تک بالکل ہی فضول کاموں میں مشغول رہتے ہیں اور یہ یقیناً اس حدیث کے سراسر خلاف ہے۔
اور بعض لوگ ٹی وی کے سامنے گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں اور اپنے پسندیدہ پروگرام یا مختلف میچز دیکھ کر فارغ اوقات کو ضائع کر دیتے ہیں، اور اس دوران موسیقی کا سننا، غیر محرم عورتوں کو دیکھنا اور اس جیسے دیگر گناہوں میں مشغول رہ کر قیمتی اوقات کو برباد کر دیتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ فی زمانہ سب سے زیادہ وقت کے ضیاع کا ذریعہ موبائل ٹیلی فون ہے، کہ جس نے ہر عمر کے لوگوں کو، چاہے بچوں ہو یا جوان ہو، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، سب کو انتہائی مشغول کر کے رکھ دیا ہے۔ چنانچہ کئی لوگ اپنی پسندیدہ گیمز میں مشغول رہتے ہیں، اور کئی لوگ سوشل میڈیا پر مشغول رہتے ہیں، چنانچہ فیس بک پر اپنا اسٹیٹس اپڈیٹ کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ مختلف پوسٹ کو دیکھنا اور انہیں لائک کرنا یا ان پر تبصرے کرنا یا تبصروں پر تبصرے کرنا اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں، چاہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے فرائض یا بندوں کے حقوق ضائع بھی ہو جائیں تو اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ الغرض یہ کسی نہ کسی طریقے سے موبائل کے وقت کے ضیاع کا سب سے بڑا وسیلہ بن چکا ہے۔ حالانکہ موبائل ایک وقتی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک بہترین ایجاد ہے، اور یہ بہترین ایجاد ہمارے لیے ایک بہترین استعمال کا ذریعہ ہے، لہٰذا اسے اپنی وقتی ضرورت کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ سمجھنا چاہیے، نہ کہ اس کے مستقل مشغلے کو بنا لیا جائے کہ جس کی وجہ سے دیگر فرائض اور واجبات میں شدید خلل پیدا ہو، اللہ تعالیٰ کے فرائض کی پرواہ رہے اور نہ ہی اللہ کے بندوں کے حقوق پورے ہوں۔ ہاں، اگر موبائل فون کا جائز استعمال ہو اس طرح کہ اس کو علم نافع کے حصول کا ذریعہ بنایا جائے، یعنی اس کے ذریعے مختلف علماء کے لیکچرز اور دروس اور خطبات سنے جائیں، یا مستند ویب سائٹ پر موجود لٹریچر، فتاوی جات، آڈیوز، ویڈیوز وغیرہ سے استفادہ کیا جائے، یا اسے دینی تعلیمات کو پھیلانے کا ذریعہ بنایا جائے، یعنی سوشل میڈیا کے ذریعے اللہ رب العزت کے فرامین یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کو لوگوں تک پہنچایا جائے، اور مختلف دینی معلومات لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے، اور سوشل میڈیا پر جن غلط نظریات اور باطل عقائد کی نشر و اشاعت ہو رہی ہو ان کا مدلل رد کیا جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ اس دور کی ایک اہم ضرورت بھی ہے۔ لہٰذا موبائل فون کے ناجائز استعمال کے ذریعے اپنے قیمتی اوقات کو برباد کرنے کی بجائے اس کے جائز استعمال کے ذریعے اس سے بھرپور استفادہ کرنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، ہم نے وقت کے ضیاع کے جو اسباب اور وسائل ذکر کیے ہیں، یہ اور ان کے علاوہ باقی جتنے ایسے اسباب ہیں، یہ سب انسان کے لیے انتہائی خطرناک ہیں، لہٰذا اسے تمام امور سے دور رہنا ضروری ہے جو انسان کے قیمتی اوقات کے ضیاع کا سبب بنتے ہوں۔ جو شخص فارغ اوقات کو ضائع کرتا ہو اسے سوچنا چاہیے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اسے فضول پیدا کیا ہے؟ کیا اس کی خلقت کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ کیا اس کی زندگی بے مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کر دیا اور تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ اس کے بعد فرمایا فتعالی اللہ الملک الحق، پس اللہ بہت بلند شان والا ہے، وہی برحق بادشاہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو حقیقی بادشاہ ہے وہ اس بات سے بہت بلند ہے کہ وہ تمہیں بے مقصد پیدا کرتا، لہٰذا لوگو تم اپنے مقصد حیات کو پہچانو اور جس مقصد کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے اس کی خاطر زندگی گزارو۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ سنو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے جن اور انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمارا مقصد حیات اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی ہے، یعنی ہم اپنی زندگی اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رازق کی مرضی اور منشا کے مطابق بسر کریں، اور کوئی ایسا کام نہ کریں جو اس کی مرضی اور منشا کے خلاف ہو یا جس سے وہ ناراض ہوتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت
اور تندرستی سے نوازا ہے، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فارغ اوقات جیسی نعمت سے نوازا ہے، تو ہم پر فرض ہے کہ ہم اس نعمت کی قدر کریں اور فارغ اوقات کو ایسے کاموں میں مشغول کریں جن سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی حاصل ہوتی ہو، اور اس سے بیہودہ اور فضول کاموں میں ضائع نہ کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، شباب کا قبل حرمی کا، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، وصحت کا قبل سقمی کا، اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے، اپنی امیری کو اپنی غربت سے پہلے، اپنی فراغت کو اپنی مشغولیت سے پہلے، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ لہٰذا اپنی فراغت کو غنیمت سمجھ کر اس سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے، اس سے پہلے کہ فراغت مشغولیت میں بدل جائے، پھر انسان کچھ کرنا بھی چاہے تو دیگر کاموں میں مشغولیت کی بنا پر کچھ نہ کر سکے۔ ورنہ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر ہم فراغت کو رضائے الہی کا ذریعہ بننے والے اعمال میں مشغول نہیں کرتے اور اسے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ بننے والے اعمال میں ضائع کر دیتے ہیں، تو قیامت کے روز جب ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن 5 چیزوں کے بارے میں سوالات سے پہلے کسی بندے کے قدم اپنے رب کے پاس سے ہل نہیں سکیں گے۔ پہلا، عمر کے بارے میں کہ اس نے کس چیز میں گزارا، دوسرا، جوانی کے بارے میں کہ اس نے اسے کس چیز میں گنوایا، تیسرا، مال کے بارے میں کہ اس نے اسے کہاں کمایا، کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا، پانچواں، اور علم کے بارے میں کہ اس نے اس پر کتنا عمل کیا۔ لوگوں، قیامت کے روز جب آپ کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا کہ اسے کس چیز میں گزارا، یعنی زندگی کے قیمتی اوقات کو کس عمل میں مصروف رکھا، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں یا اس کو ناراض کرنے والے اعمال میں، تو سوچ لو کہ اس دن اس سوال کا کیا جواب دو گے۔ اور اے نوجوانوں، قیامت کے روز جب تم سے سوال کیا جائے گا کہ اپنی جوانی کی توانائیوں کو کن اعمال میں کھپایا تھا، تم دن اور رات کا بیشتر حصہ کس کس کے ساتھ کیا کیا کرتے ہوئے گزارتے تھے، تم جب اپنے روم میں اکیلے ہوتے تھے تو کیا کیا دیکھتے تھے، کیا کیا سنتے تھے، کیا کیا پڑھتے تھے، اور فارغ اوقات میں کیا کیا کرتے تھے، تو تم بھی سوچ لو کہ قیامت کے روز ان سوالوں کے کیا جواب دو گے۔ عزیز سامعین کرام، ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا۔ انسان کا مال، انسان کی دولت اگر گھاٹے میں چلی جائے تو اسے دوبارہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن گزرا ہوا وقت انسان، دنیا کی کوئی بھی طاقت اسے واپس نہیں لوٹا سکتی۔ رمضان کا یہ بابرکت مہینہ جاری ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم فارغ اوقات میں کن مشغولیت کو اختیار کیے ہوئے ہیں۔ رات کو فضول جاگ کر یا کرکٹ کھیل کر یا دن کے اوقات میں سو کر اپنے ان بابرکت ایام کو گزارنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، رات کو قیام اللیل کریں اور دن کے فارغ اوقات میں ذکر و اذکار کریں اور بارگاہ الہی میں اپنے گناہوں کی بخشش طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو وقت کے ضیاع سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے فارغ الباری وقت کو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اللہ تعالیٰ کی مشغولیت میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔